أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدللہ۔ ہماری گفتگو خیارات میں تھی۔ خیارات میں سے 6 خیار ہم مکمل پڑھ چکے۔ 7ویں خیار کا کل کچھ حصہ میں نے پڑھا تھا، لیکن آپ لوگ چونکہ اس درس میں نہیں تھے، 7ویں خیار کا میں خلاصہ بتاؤں گا اور عبارت وہیں سے پڑھوں گا جہاں سے کل چھوڑی تھی۔ 7ویں خیار کا نام تھا خیار غبن، غین با نون، اس میں با کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ غبن کی عام عربی زبان میں معنی کی جاتی ہے دھوکہ، فراڈ، لیکن یہاں پر غبن سے مراد یہ ہے کہ چیز کی جو قیمت تھی اس سے یا زیادہ خریدی گئی ہے جس سے مشتری بیچارے کا نقصان ہو گیا، یا اس کی جو قیمت تھی اس سے بہت کم قیمت میں بیچا گیا ہے تو اس میں بائع کا نقصان ہوا۔ اگر بائع اور مشتری دونوں اصلی قیمت سے بے خبر تھے، جاہل تھے، تو ان کو شریعت نے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو توڑ سکتے ہو۔ یعنی اگر آپ نے 5,000 والی چیز 20,000 میں خریدی جبکہ آپ بازار کے ریٹ سے بے خبر تھے، جیسے وہ چیز لے کر باہر گئے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے کی خریدی، آپ نے کہا 20 کی، تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو 5 کی ملتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں دکان پر، دکاندار کو کہیں کہ بھائی یہ چیز اپنی لے لو اور مجھے اپنے پیسے دے دو، ٹھیک۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ کاروبار آپ کا بیٹا کرتا ہے، آپ کا بھائی کرتا ہے، بیچنے والا وہ ہے، آج وہ نہیں، آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ کو چیزوں کے ریٹ کا پتہ صحیح معنی میں نہیں ہے، آپ نے ایک چیز 5,000 کی بیچی، اصل جو آپ کے بھائی یا بیٹے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز کہاں گئی، آپ نے کہا بیچ دی، کتنے کی، 5,000 کی، کہا کہ بھائی یا باپ یہ چیز 20,000 کی ہم بیچتے ہیں، تو اس میں آپ بائع کو جو ہے کیا ہے قیمت کم مل گئی۔ اب وہ بائع کو اختیار ہے کہ جائے مشتری کو لے کر آئے اور کہے کہ بھائی یا تو اصل قیمت دے دو یا میں معاملہ توڑتا ہوں۔ اب پھر آپ اگر اپنے طلبگی والا سوال کرتے ہیں، وہ تو لے کے چلا گیا، بھائی چلا گیا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کریں گے، اگر سامنے ہے تو شریعت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غابن، جس نے قیمت کم دی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں معاملہ نہیں توڑو، میں اپنا وہ تفاوت آپ کو دے دیتا ہوں۔ یعنی مشتری کو بائع کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو 5,000 والی چیز 20 میں دی ہے تو یہ 15,000 لے لو، 5,000 میں یہ چیز رکھو۔ یا مشتری بائع کو کہتا ہے کہ بھائی 20,000 والی چیز آپ نے مجھے 5 کی دی ہے، یہ 15,000 لو اور یہ چیز مجھے دو۔ تو غابن یعنی کم قیمت دینے والا وہ کمی کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد بھی خیار موجود ہے یا پھر خیار ختم ہو جائے گا۔ خیار تو اس لیے شریعت نے رکھا تھا تاکہ کسی کو کوئی مالی نقصان نہ پہنچے، یا مالی نقصان تو نہیں ہو رہا، کہتے اس میں 2 احتمال ہیں۔ احتمال اول، استصحاب زندہ باد۔ استصحاب کہتا ہے کہ خیار چونکہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے، اب اگرچہ آپ کو وہ تفاوت پیسے والا مل بھی رہا ہے پھر بھی معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ استصحاب، کل یہ ٹیبل پاک تھی، آج میں شک کرتا ہوں کہ پاک ہے، یعنی استصحاب کہتے ہیں پاک ہے، یعنی گزشتہ حالت کو آج بھی آپ باقی رکھ سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں خیار مجھے حاصل ہو گیا تھا لیکن اب وہ قیمت کا تفاوت مجھے مل رہا ہے تو اب میرا خیار ختم ہو گیا۔ استصحاب کہتے ہیں چونکہ پہلے خیار ثابت ہو چکا ہے اب بھی خیار ثابت ہے، تو استصحاب کی وجہ سے ہم کہیں گے خیار ثابت ہے۔ لیکن اگر اس خیار کی حکمت کو دیکھیں، جس کو ہم پاکستان میں فلسفے کو دیکھیں، تو یہ خیار اس لیے ہے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، نقصان تو ختم ہو گیا تو اب یہ خیار بھی ختم ہونا چاہیے۔ مصنف دونوں احتمال دیتے ہیں لیکن کسی ایک کو ترجیح دیں وہ اس قسم کی بات نہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ یہ جس چیز میں آپ کو غبن ہوا ہے، جس چیز کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، اگر اس میں تصرف کر دیا آپ نے، یا آپ نے بیچی اور مشتری نے تصرف کر دیا، تو اس تصرف کی وجہ سے وہ خیار ساقط ہوگا یا تصرف کی وجہ سے خیار ساقط نہیں ہوگا۔ اب اس تصرف والے مسئلے کی لگ بھگ کوئی 300 شقیں بنتی ہیں۔ کتنی شقیں بنتی ہیں؟ 300 شقیں بنتی ہیں۔ اب اگر وہ بیان کروں گا تو آپ کے بھی سر میں درد ہوگا، میرے بھی سر میں درد ہوگا۔ موٹی موٹی باتیں یہ، یا تصرف مشتری کرتا ہے یا تصرف بائع کرتا ہے۔ پھر یہ جو تصرف کرتے ہیں، یا ایسا تصرف ہے کہ چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن اس میں کوئی تصرف کیا ہے، یا اس چیز کو ہی انہوں نے منتقل کر دیا ہے کسی اور کی طرف، ٹھیک۔ پھر جب اپنے پاس انہوں نے تصرف کیا، یا تصرف ایسا کیا جس سے اس چیز کی حیثیت بڑھ گئی ہے، مثلا میلے کپڑے اس نے خریدے، اس نے دھوئے ہیں، تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی، یا اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ مثلا کپڑے کو کلف لگا ہوا تھا، اس نے استعمال کیا، وہ کلف اتر گیا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے بائع نے بھی جو تصرف کیا ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری عین میں اضافہ ہوا ہے یا عین میں کمی ہوئی ہے۔ پھر یا تصرف ایسا ہے کہ میں نے اپنی ملکیت سے نکال کے کسی اور کو دے دی ہے یا کسی اور کو نہیں دی ہے۔ جو کسی اور کو دی ہے پھر وہ ایسے ہے کہ میرے پاس واپس آ سکتی ہے یا میرے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یا ایسا تصرف کیا ہے کہ وہ چیز میرے پاس موجود ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ کنیز خریدی تھی اور اس کو حاملہ بھی کر دیا مشتری صاحب نے، اب پتہ چلا کہ 50,000 والی کنیز اس کو 5 لاکھ کی ملی تھی، تو اب کنیز چونکہ حاملہ ہو گئی تو واپس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں کہتے خیار اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اگر وہ عین واپس نہیں کر سکتا تو اس عین کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا مثلی ہوگی یا قیمی۔ مثلی ان اشیاء کو کہتے ہیں کہ جن کے افراد کے تبدیل کرنے سے قیمت میں تفاوت نہیں آتا۔ آپ کے پاس 20 بوری بیٹا گندم کی پڑی ہیں، پہلی بوری کی بھی قیمت وہی ہے، دوسری کی بھی وہی ہے، تیسری کی بھی وہی ہے، البتہ اس میں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ لیکن اگر 20 بکریاں ہیں، کیا 20 کے 20 کی قیمت ایک جیسی ہوگی مومن علی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بکری میں مثلا کوئی دودھ کی وجہ سے قیمت دیتا ہے، کوئی گوشت کی وجہ سے قیمت دیتا ہے، کوئی اس کے خوبصورتی کی وجہ سے قیمت دیتا ہے، کوئی اس کے جوان بڑھاپے کی وجہ سے قیمت دیتا ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جن کے افراد تبدیل ہونے سے ان کی قیمت میں فرق ہو جائے اسے قیمی کہا جاتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کے افراد تبدیل ہونے سے بھی قیمت میں فرق نہیں ہوتا تو اس کو مثلی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے جو مجھ سے چیز خریدی تھی، اگر وہ قیمی ہے اور آپ اصل چیز واپس نہیں کر سکتے تو اس کی قیمت، ریٹ جو ہوگا حقیقی، آپ وہ مجھے واپس کریں گے، اور اگر مثلی ہے تو آپ مجھے مثل واپس کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسا خیار ہے کہ کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ خود ایک دوسرے کا خیار ساقط کر دیں۔ تو اگر آپ ساقط کرتے تو بھائی قاضی کو کیا اعتراض ہے؟ قاضی کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خیار غبن کی انشاءاللہ عبارت پوری پڑھ لیں۔ مومن علی کی کتاب کہاں ہے بھائی؟ اچھا، تھوڑی گم ہو گئی ہے، زیادہ گم نہیں ہوئی۔ وَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ، یہیں سے پڑھنے آگا۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیں، آپ بھی اور آغایون آپ بھی، بیچ میں صرفی نحوی سوال پوچھتا ہوں تو آپ کا یہ مطلب گم تو نہیں ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے؟ اچھا تو پھر خیاروں کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا کاظم؟ وَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ، شاباش، یسقطو کا فاعل ہے۔ یہ خیار ختم نہیں ہوتا بِبَذْلِ الْغَابِن، یہاں پر بیٹا غابن کا ترجمہ کریں گے جس نے کم قیمت
دی ہے، غابن یعنی جس کی طرف سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اگر وہ ادا کرتا ہے کس کو؟ التفاوت، کہ بھائی جو تفاوت 5 10 15 ہزار کا تھا وہ میں ادا کرتا ہوں، تو پھر بھی یہ خیار ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ انتفا موجبہ، بیٹا موجبہ کی ضمیر تاج محمد پلٹیں خیار کی طرف، کہتے ہیں اگرچہ خیار کا سبب ختم ہو گیا، بھائی خیار اس لیے تھا کہ مجھے مالی نقصان ہو رہا تھا، وہ نقصان تو ابھی ختم ہو رہا ہے، استصحاباً لما ثبت قبلہ، بھائی ضمائر پہ خاص توجہ کریں، ممتحن بھی اس پہ خاص توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں استصحاب کرتے ہوئے لما اس حکم کا، ٹھیک ہے، حالانکہ ما سے مراد وہی خیار ہے، اس خیار کا ثبت جو ثابت ہو گیا قبل البذل، بذل سے پہلے، یعنی آپ ابھی تو مجھے جو ہے ثقلین شاہ تفاوت دے رہے ہیں، لیکن تفاوت سے پہلے تو خیار میرا حاصل ہو چکا ہے، تو اس سے صاحب کہتا ہے جو حاصل چیز ہو چکی ہے اب بھی وہ حاصل ہوگی۔ نعم، جی ہاں، لو اتفقا، اتفقا کون سا سیگا ہے؟ آگے رشید، ایک لفظ میں جواب چاہیے، چلیں تاج محمد، احسن بیٹا، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کون سا فعل ہے، دیکھیں آپ ابھی کبھی کسی صحافی کے سامنے بھی جا سکتے ہیں اور کبھی کسی اسلامی تنظیم میں بھی جا سکتے ہیں، تو آپ کا جواب سوال کے مطابق، میں کہتا ہوں کون سا سیگا ہے، یہ نہیں پوچھا کس کا سیگا ہے، جب میں پوچھوں کس کا سیگا ہے تو آپ فعل بتائیں گے، کون سا کہتا ہوں تو مفرد تثنیہ جمع بتائیں گے، خوب، تو یہ تثنیہ کا سیگا ہے، شاباش۔ اللہ اسقات ہی، بھائی بائع اور مشتری دونوں متفق ہوتے ہیں اللہ اسقات ہی کہ ہم خیار غبن کو ختم کرتے ہیں، خوب، بالعوض، پیسوں کے ذریعے، کیونکہ خیار حق ہے، جس کو کم پیسے ملے اس کا حق ہے، اس کو عوض بھی دیا جاتا ہے۔ صح، صح کا بیٹا فاعل ہوا کی ضمیر ذوالفقار پلٹ رہی اسقات کی طرف، تو یہ اسقات خیار کو ختم کرنا صحیح ہے، کہ غیر ہی، غیر ہی کی ضمیر جائے گی خیار غبن کی طرف، جیسے خیار غبن کے علاوہ دوسروں کو بھی آپ ختم کر چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ من الخیار، بیٹا یہ من تبیینیہ ہے، یہ من بیان کرتی ہے کہ غیر سے مراد کیا، یعنی دوسرے خیار، خیار حیوان، خیار مجلس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ وَقَضَا، قضا کا بیٹا اشارہ کہاں جائے گا؟ بدل بادل یا بدل غابن، جیسے غابن پیسے دے رہا تھا تو بھی یہ خیار ختم نہیں ہوتا تھا، اسی طریقے سے لا یسکتو، ثقلین شاہ ٹانگوں کو تکلیف نہیں دو، لا یسکتو، یہ خیار ساکت نہیں ہوگا بتصرف، اگر آپ نے اس چیز میں کوئی تصرف کر دیا، یعنی مشتری نے مبی میں کوئی تصرف کیا ہے، بائع نے کس میں تصرف کیا ہوگا آغا ذوالفقار؟ احسن، تو بائع نے ثمن میں تصرف کیا ہے۔ سواء کان المتصرف الغابن او المغبون، چاہے تصرف اس نے کیا ہے جس نے کم قیمت دی ہے، یعنی جس نے فراڈ کیا ہے یوں کہیں، او المغبون، یا جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس نے تصرف کیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک صورت بیٹا تصرف کی، وَسَوَاءٌ خرج بتصرف، بہی کی ضمیر جائے گی تصرف کی طرف، ٹھیک ہے، اور خرج کا فاعل کون ہے بیٹا؟ مبی، چاہے وہ مبی اس تصرف کے ذریعے نکل گئی ہے ان الملک، غابن کی ملکیت سے یا مغبون کی ملکیت سے، خوب، کل بیع، جیسے اس نے بیچ دی، او منع مانع من رد ہی، یہ تیسری صورت، یا ایسا تصرف ہے کہ ایک رکاوٹ ہمیں کہتی ہے کہ مومن علی اب یہ چیز تم واپس نہیں کر سکتے ہو، کل استیلات، جیسے کہ ثقلین شاہ صاحب نے جو ہے کیا ہے بڑے خواب دیکھے کہ کب شادی ہوگی، کب مجھے کنیز ملے گی، کنیز آئی اور انہوں نے ماشاءاللہ بیج بھی بو دیا، خوب، عملہ، یا کوئی ایسا تصرف نہیں ہے، الا ان یکون المغبون و مشتری، بیٹا ایک صورت میں کہتے ہیں کہ اگر مشتری مغبون ہے تو اس کا خیار ساکت ہو جائے گا، پہلے تو بات انہوں نے وسیع کی کہ تصرف کے ذریعے خیار ختم نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ وہ مغبون کیا ہو، مشتری ہو، وقد اخرجہ، اخرج کا بیٹا فاعل مشتری ہے، ہو کی ضمیر مبی کی طرف جائے گی،
اور مشتری نے اس مبیع کو نکال دیا ہے کس سے؟ ان ملک ہی، اپنی ملکیت سے، فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، تو نتیجے میں آگے یہ مشتری صاحب کا خیار کیا ہو جائے گا؟ آگے یہ کاظم ساکت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اذ لا يمکنہ، آگے رجب صاحب، علامہ اقبال نہیں بنو، کتاب پہ توجہ کرو۔ اذ لا يمکنہ، ہو کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی بیٹا، اس لیے کہ مشتری کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ رد العین، عین کا واپس کرنا۔ رد کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا عبد القادر؟ وہ ہے، وہ کیا بھائی؟ یمکن کو اسم کی ضرورت ہے۔ آپ بتاؤ مومن علی۔ احسنتم۔ اب اگر میری آواز ٹھیک آئے تو یہ میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کا جواب یہ برادران سنیں تو بہتر ہوگا میرے خیال میں۔ یہ کیوں مرفوع ہے آپ بتاؤ ابھی؟ احسنتم، اذ لا یمکنہ، اس لیے کہ مشتری کے لیے ممکن نہیں رد العین، عین کا واپس کرنا۔ کون سی عین؟ المنتقلۃ الی المشتری، وہ عین جو مشتری کی طرف منتقل ہوئی تھی، لیأخذ ثمن، بھائی تاکہ یہ جا کے بائع سے ثمن لے لے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر بھائی کہاں جائے گی؟ اخراج کی طرف، یعنی جیسے مشتری نے اپنی ملکیت سے نکال دیا تھا، اسی طریقے سے ہے ما لو ارض لہو، اگر عارض ہو جائے مشتری کے لیے ما، ایسی رکاوٹ، یمنع من رد، جو رکاوٹ مانع بنتی ہے اس رد سے۔ یمنع میں بیٹا ایک ہوا کی ضمیر ہے تاج محمد جو پلٹ رہی ہے ما کی طرف، شرعن، شریعت کہتی کہ واپس نہیں کرو، کل استیلاد۔ وَإِن لم یخرج نہیں پڑھیں بیٹا، وَإِن لم یخرج پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مشتری۔ اگرچہ مشتری نے مبیع کو نکالا نہیں اپنی ملکیت سے، یخرج بھی پڑھیں تو پھر آگا توجیہ کرنی پڑے گی۔ وَإِن لم یخرج المبیع، پھر یخرج کا فاعل مبیع ہوگا۔ یخرج پڑھیں گے تو اس کا فاعل مشتری ہوگا۔ ھذا ھو المشہور، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات آپ کو بتائی یہی مشہور ہے۔ کون سی؟ کہ اگر مشتری تصرف کرے گا تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ خوب، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُصَنِّفِ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ، بیٹا عملو بھی پڑھ سکتے ہیں یا عمل المصنف، اور اسی بات پر، کون سی بات پر؟ کہ مشتری کا خیار ختم ہو جائے گا، اس پر مصنف ہیں اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب میں۔ بیٹا مصنف کی مشہور جو کتاب ہم لمحہ میں پڑھتے ہیں وہ ایک دروس ہے، ایک بیان ہے، اور ایک میرے خیال میں الفیہ ہے، اور شاید ذکرہ بھی ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثقل انشاء، مشتری کے خیار کے ختم ہونے میں ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟ لِضَرَرْ عَلَى الْمُشْتَرِي، بھائی مشتری کا خیار ختم کر دیں گے تو آگا ساجد، اس بیچارے کو نقصان ہوگا۔ مَا تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِيهِ، جب مشتری نے تصرف کیا ہو فیہ اس مبیع میں، عَلَى وَجْهٍ، اس طریقے کا تصرف کیا ہے کہ یمنع من رد المبیع، وہ تصرف مانع بنتا ہے کہ اسے مبیع کو واپس نہ کر سکے۔ لو قلنا، اگر ہم قائل ہو جائیں بسکوت خیار المشتری، کہ مشتری صاحب کا خیار ختم ہو جائے گا بے تصرف کے ذریعے، مع الجہل بالغبن، جبکہ وہ بیچارہ مشتری جاہل تھا کہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، او بالخیار، یا بھائی فراڈ سے تو وہ باخبر ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا جو ہے کیا خیار مجھے حاصل ہے یا نہیں۔ والضرر منفی بالخبر، جبکہ حدیث میں آیا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں اگر ساجد کوئی ضرر اور ضرار نہیں، تو پھر مشتری بیچارے کو آپ کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ بل ہوا مستند خیار الغبن، بلکہ یہی حدیث ضرر والی بیٹا یہی تو دلیل ہے خیار غبن کے ثابت کرنے کی۔ اذ لا نص فیہ، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نص نہیں ہے فی ہے کاظم، اس خیار غبن میں، بخصوص ہی، خاص طور پر جس نے خیار غبن کو ثابت کیا ہو۔ ہم خیار غبن کو بیٹا اسی حدیث لا ضرر والی سے ثابت کرتے ہیں۔ وحین اذن، بھئی حین اذن کا مطلب کیا ہے؟
یعنی جب ہم نے مشتری کے خیار کو ثابت کر دیا، اوپر تو انہوں نے کہا کہ خیار ثابت نہیں ہے، ہم قائل ہیں کہ ثابت ہے، فَيُمْكِنُ الْفَسْخُ تو مشتری کے لیے ممکن ہے عقد کو فسخ کر مع تصرف ہی جبکہ مشتری تصرف کر چکا ہے، کذالک ایسا تصرف جس کی وجہ سے اصل چیز کو واپس نہیں کر سکتا، وہ الزام ہو اور ہم مجبور کریں گے، ہم لازمی قرار دیں گے مشتری پر بالقیمت کہ تم اس چیز کی قیمت دے دو، ان کان قیمین، کان کا بھائی اسم کون ہے، آگے رجب، ان کان المبیو، اگر مبی قیمی ہے تو، اول مثل یا اول مثلے پڑھیں گے بیٹا، قیمت پہ عطف ہو رہا ہے، یا ہم اس کو کہیں گے کہ تم مثل دے دو، ان کان المبیع مثلین، اگر مبی کیا ہے، اگر ذوالفقار مثلی ہے، جمعاً بین الحقین ثقلین شاہ، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں حق میں جمع کریں، نہ بائع کا حق ضائع ہو نہ مشتری کا حق ضائع ہو۔ اگر ہم بائع کو کہیں گے وہ چیز بھی تمہیں واپس مشتری نہیں کرے گا کیونکہ واپس نہیں ہو سکتی، اور اس کی مثل بھی نہیں دے گا، لیکن تم اس سے جو نقصان بھر کر دو، یہ بھائی کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بائع کو مثل یا قیمت ملنی چاہیے اور مشتری کو اپنی اصل ثمن ملنی چاہیے۔ وَقَضَى بھائی پھر قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جیسے تصرف کے ذریعے خیار ختم نہیں ہوتا، لو تلفت العین، اگر وہ بکری آپ کی مر گئی، ٹھیک، او استلد الامتو، استولد الامتو، یا ثقلین شاہ صاحب والد بن گئے، اب مٹھائی جب کھلائیں، کنیز کو انہوں نے بچہ بھی پیدا کر دیا، تو کیا ہے بھائی اس صورتحال میں بھی جو ہے خیار اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ کما یثبت ذالک لو کان المتصرف المشتری والمغبون البائع، جس طریقے سے ثابت ہوتا ہے یہ خیار اگر تصرف کرنے والا مشتری ہو جبکہ مغبون بیٹا مشتری نہیں ہے، مغبون کون ہے؟ بائع، تو بائع کے لیے تو آپ نے کہا ہر حال میں خیار ہے، مشتری کے لیے بھی ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا فَسَخَ، فَإِنَّهُ کی ضمیر بیٹا بائع کی طرف جائے گی، انہو کی ضمیر کہاں پلٹے میں نے تاج محمد؟ احسنتم، فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا فَسَخَ، جب بائع عقد توڑتا ہے، وَلَمْ يَجِدْ الْعَيْنَ، اور وہ اپنی عین وہاں نہیں پاتا، يَرْجَعُ إِلَى الْمِثْلِ أَوِ الْقِیمَةِ، یرجع کا فاعل کاظم وہی بائع ہوگا، پھر بائع مشتری کو کہے گا کہ بھائی میری چیز مثلی تھی مجھے مثل دے دو، یا قیمی تھی تو آپ مجھے قیمت دے دو۔ وَهَذَا الْاحْتِمَالُ مُتَوَجِّهٌ، اب شہید ثانی فرماتے یہ احتمال کون سا کہ مشتری کو بھی ہر حال میں خیار حاصل ہے، کہتے ہیں یہ احتمال بہت اچھا ہے، لیکن لم اقف علی قائل بہ، اقف بمعنی اعلم، لیکن میں نے کسی اس قول کے قائل کو نہیں دیکھا، احتمال تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کوئی قائل بھی ہو جو مولوی صاحب اس فتویٰ دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ نعم جی ہاں، لو عاد الی ملک ہی، بھائی میرے جو چیز مشتری کی ملکیت سے نکل گئی تھی اور پھر مشتری کی طرف آ گئی، آگا کیسے؟ انہوں نے جو بیچی تھی بکری، ٹھیک ہے، پھر وہ کسی طریقے سے 3 دن کے اندر اس نے خیار حاصل کیا اور اس نے کہا کہ اپنی بکری واپس لے لو، یا جس کنیز کو اس نے ام ولد بنایا تھا تو غزہ کی صورتحال تھی، وہاں اس بچے کو یہودیوں نے خبیثوں نے مار دیا، تو اب وہ ولد جو رکاوٹ تھا واپسی میں وہ ختم ہو گیا، اب یہ کنیز واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے۔ بفسخ، فسخ کے ذریعے وہی چیز مشتری کی طرف آ گئی ہے، او اکالتن، اکالہ کا بیٹا مطلب یہ ہے باہمی رضامندی کے ساتھ انہوں نے عقد کو ختم کر دیا ہے، او غیرہما، یا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تھی، او موت الولد، یا وہ بچہ مر گیا، جاز لہ الفسخ، تو پھر جائز ہے لہو اس مشتری کے لیے الفسخ، فسخ کرنا، ان لم ینافی الفوریت، لیکن ایک چیز کو بیٹا مد نظر رکھنا ہے کہ یہ عقد فوری تھا، فوریت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آج بچہ مرا ابھی اور کچھ نہیں تو فون ہی کر کے کہہ دے بھائی میں نے جو کنیز خریدی تھی اس میں میرے ساتھ غبن ہوا تھا اس لیے میں معاملہ توڑتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر 8-10 دن کہے کہ ابھی تو کشتی کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے پھر انشاءاللہ توڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَعْلَمْ، تم جان لو، ان تصرف مع ثبوت الغبن،
بتحقیق کہ وہ تصرف جو غبن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اما ان یکون فی المبی، بھائی پھر یہ اور صورتیں، یا تو وہ آپ تصرف کس میں کرتے ہیں؟ مبی میں کرتے ہیں۔ کون سی مبی؟ المغبون، وہ مبی کے جس میں غبن ہوا تھا، ایک صورت۔ دوسری صورت او فی سمن ہی، یا اس کی سمن میں آپ تصرف کرتے ہیں، او فی ہما، یا بیٹا مبی میں بھی تصرف کرتا ہے کون؟ مشتری۔ سمن میں تصرف کون کرے گا؟ آگے ساجد، احسن تو ہو بیٹا، یہ اتنی صورتیں ہو گئیں۔ ثم اما ان یخرج عن الملک، یا اس مبی کو اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے، او یمنع من الرد، یا ملکیت میں تو رہتی ہے لیکن واپس نہیں کر سکتا، کل استیلاد، مثلا اس کو بچے والا بنا دیا، او یرد علی المنفعت خاصہ، یا وہ تصرف اس مبی کی بیٹا جو ہے کیا منفعت پر ہوا ہے۔ میں نے آپ سے گھر خریدا، اس گھر میں غبن ہوا، میں نے وہ گھر کسی کو کرائے پر دے دیا ہے، گھر میرا ہی ہے، اس کی منفعت کسی کو دے دی، کل اجارت ہے۔ او یوجب تغیر العین، یا ایسا تصرف ہے کہ جس میں عین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہو پھر بیٹا عین کی تبدیلی بھی دو قسم کی ہے، عینی اور حکمی۔ عینی کا مطلب ہے میں نے آپ سے جب گائے لی تھی تو 1 من کی تھی، اب 1.5 من کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ٹھیک ہے، کہ غرس الارض، اس زمین میں نے درخت لگا دیے، باغ لگا دیا۔ اول حکمیت، یا وہ زیادتی حکمیہ ہے، کہ کسارت ثوب، کپڑا دھویا ہے۔ اول مشوبت، یا میں نے اس مبی کے ساتھ کوئی اور چیز مکس کر دی ہے، مثلا دودھ آپ سے لے کر آیا بیٹا، اس میں نے آ کے پتی بھی ڈال دی ہے، کھو یا کسب کے ہی، یا سفید کپڑا لیا تھا، میں نے اس کو رنگ کر کے کالا بنا دیا۔ اب نقصان، یا میں نے اس مبی میں تبدیلی کیا ہے، اس سے وہ مبی بیٹا بڑھی نہیں ہے بلکہ اس میں کمی آ گئی ہے، بے عیب، اس میں کوئی عیب میں نے پیدا کر دیا، ورنہ بھی او بے امتزاجہا بے مثلہا۔ بیٹا امتزاج ہا کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ بیٹا آپ اس کو جو یا تو عین کی طرف پلٹائیں، ٹھیک ہے، اس عین کو میں نے ملا دیا ہے اپنی جیسی، آپ سے گندم خریدی تھی، اپنی گندم کے ساتھ میں نے ملا لی، بما یوجب الشرکت، اس طریقے سے کہ بیٹا اب آپ اور میں دونوں شریک ہو جائیں گے۔ آپ سے 1 بوری گندم کی خریدی تھی، میرے پاس بھی 1 بوری گندم کی تھی، 2.5 من آپ کی، 2.5 من میری، مکس کر دی۔ اول اجود، یا آپ کی گندم اچھی نہیں تھی، میں نے اس کو اچھی گندم کے ساتھ مکس کیا ہے۔ اول ارد، یا پست گندم کے ساتھ مکس کیا ہے۔ ثقلین شاہ، آپ والی گندم اچھی تھی، میرے والی اچھی نہیں تھی، میں نے آپ کی گندم میرے والی سے ملا دی۔ او بغیرہا، یا گندم کو میں نے جو کے ساتھ ملا دیا ہے۔ او بہما، یا آپ سے جو گندم خریدی اس کو گندم اور جو دونوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ وجہ الازمہلال، اس طریقے سے بیٹا میں نے مکس کیا، ازمہلال، بالکل گھل مل گئے ہیں، اب ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے، جیسے چینی کو آپ نے چائے میں ڈال دیا ہے۔ کہ زیت، مثلا زیت بیٹا عام طور پر کسی تیل کو کہتے ہیں چکنائی والی چیز، یعمل صابوناً، اس سے آپ نے صابن بنا دیا۔ او لا یوجب شیئا من ذالک، یا بیٹا ایسا ہے کہ آپ نے جو تصرف کیا ہے وہ ان چیزوں کا سبب نہیں بنتا، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، قیمت وہی ہے، تصرف آپ نے کیا ہے۔ ثم، پھر یہ جو تصرف کیا ہے بیٹا، اما ان یزول المانع من رد، اس چیز کے واپسی کے لیے جو رکاوٹ تھی یا وہ ختم ہو گئی، قبل الحکم ببطلان الخیار، ابھی ہم نے خیار کے ختم اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، او بعدہ، یا مجتہد نے فتویٰ دے دی ثقلین شاہ کہ یہ خیار باطل ہے، اب رکاوٹ ختم ہو گئی، او لا یزول، یا وہ رکاوٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، والمغبون، پھر مغبون اما البائع او المشتری، یا بائع مغبون ہوا ہے یا مشتری مغبون ہوا ہے، او ہما، یا دونوں کو غبن ہوا۔ بیٹا دونوں کو غبن کیسے ہوگا؟ میں نے آپ سے موبائل خریدا، آپ کو اس کے عوض بکری دی، اب آپ نے موبائل مجھے 1 لاکھ کا کر کے دیا، حالانکہ وہ تھا 80,000 کا، تو یہ میرے ساتھ غبن ہوا۔ اور میں نے بھی بکری آپ کو 1 لاکھ کی کر کے دی، بکری 50,000 کی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی غبن ہوا، ایک ہی معاملے میں دونوں کے ساتھ غبن ہوا ہے۔ فَهَذِهِ جُمْلَةُ اقسام المسئلہ، یہ اس مسئلے کے اقسام تھے، وہ مضروبها،
جب اس مسئلے کو آپ ایک دوسرے میں جو ہے کیا ہے بیٹا کیا کہتے ہیں پلس کہتے ہیں نہیں ضرب کو کیا کہتے ہیں ملٹی پلائی. جب آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو یزید عن مئت مسئلۃ تو یہ 200 مسئلے سے بھی بڑھ جائیں گے ثقلین شاہ. وہی مما تعم بہ البلوى اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو عام البلوى یعنی عام لوگ اس میں جو ہے کیا ہے بیٹا مبتلا بھی ہوتے ہیں. دکانداری کے پاس جاؤ آگا گائے بھینس خریدو یہ ایسا ہے. وہ حکم غیر مستوفیٰ فی کلامہم اور ان 200 صورتوں کا یہ 200 کہتے ہیں. آگا وجدانی جو کہ لما کے بیٹا باپ تھے رحمت اللہ علیہ انہوں نے لگ بھگ 300 شکیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ پھر ان کی فتویٰ بھی آسانی سے نہیں مل سکتی. وہ جملۃ الکلام فی اب شہید ثانی کہتے ہیں کہ میں آپ کو 200 مسئلے کا ہی حل بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے 2 لائنوں میں. وہ جملۃ الکلام فی ہے کی ضمیر ویسے لفظی لحاظ سے تو مسئلے کی طرف جائے گی لیکن آپ یہ کہتے ہیں یہ حکم یا یہ خیار غبن میں خلاصہ یہ ہے ان المغبون ان کان هو البائع بھائی جس کے ساتھ غبن ہوا ہے اگر وہ بائع ہے لم یسقط خیارہ تو اس بائع کا خیار ساکت نہیں ہوگا بتصرف بھائی یہ کیوں ایسے دیکھا یہ پورا پڑھوں گا ٹھیک ہے تو لم یسقط خیارہ بائع کا خیار ختم نہیں ہوگا بتصرف مشتری کے تصرف کرنے سے مطلقاً بیٹا ثقلین مطلقاً کا مطلب یہ ہے چاہے واپس کر سکتا ہو چاہے واپس نہ کر سکتا ہو چاہے اس عین میں زیادتی ہوئی ہو چاہے زیادتی نہ ہوئی ہو چاہے اس عین میں کمی ہوئی ہو چاہے کمی نہیں ہو تمام صورتوں میں بائع کے لیے خیار ثابت ہے. فَإِنْ فَسَخَ اگر بائع بھی کہتا ہے کہ میں معاملہ توڑتا ہوں وَوَجَدَ الْعَيْنَ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي ملک ہی کی ضمیر آگا ساجد کہاں جائے گی مشتری کی طرف اور وہ دیکھتا ہے کہ عین بھی موجود ہے مشتری کے پاس لم تتغیر تغیرا یوجب زیادت القیمت اور اس عین میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو ولا یمنع من ردھا اور اس عین کے واپسی میں بیٹا کوئی معنی بھی نہیں ہے. اخذ کا فاعل مومن علی بائے ہا کی ضمیر جائے گی عین کی طرف وہ بائے اپنی عین واپس لے لے گا. وَإِنْ وَجَدَهَا مُتَغَيِّرَةً اور اگر بائے اس عین کو بیٹا تبدیل شدہ پاتا ہے بصفت اس کی صفت میں تبدیلی آئی ہے یعنی اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں کی ہے محضہ صرف صفت میں تبدیل ہے. قطہن آپ سے اس نے گندم لی تھی اور آگا ساجد اس کو اس نے آٹا بنا لیا پسوا لیا والکسارت کپڑا لیا تھا اس کو دھو دیا فللمشتری اجرت عملہ تو مشتری کہے گا بھائی اپنی چیز لے جاؤ لیکن میرے کام کی مجھے مزدوری تو دے دو. وَلَوْ زَادَتْ قیمت العین لیکن اگر عین کی قیمت بڑھ جائے بہا کی ضمیر بیٹا کہاں پلٹیں گے اس صفت کی طرف اس صفت کی وجہ سے شارکہ تو یہ مشتری بائع کے ساتھ شریک ہو جائے گا پھر زیادت اس زیادتی میں بنسبت القیمت قیمت کے لحاظ سے. بیٹا توجہ کیا مطلب مثلا جو ہے اس کو خریدا تھا 20 روپے میں اب اس صفت کے بعد اس کی قیمت ہو گئی بیٹا کتنی 30 روپے اب کتنی قیمت ہو گئی 30 روپے اب 20 اور 30 ایک ثلث کا تفاوت ہے ٹھیک ہے 3 حصوں میں کریں گے تو ہر حصے کو 10 آئیں گے تو اصل قیمت کتنی تھی 20 ٹھیک تو یعنی 2 ثلث ہو جائیں گے کس کے مثلا آگئے بائے کے ایک ثلث اس اضافے میں یعنی 10 روپے میں ٹھیک ہے 2 ثلث ہو جائیں گے بائے کے اور ایک ثلث جو ہے کیا کس کا ہو جائے گا مشتری کا ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ صِفَةً مِّنْ وَجْهٍ وَعَيْنًا مِّنْ آخر اور اگر آپ نے اس میں ایسا تصرف کیا ہے کہ اس تصرف کے بیٹا 2 نام ہیں کاظم اس کو آپ تصرف عین بھی کہہ سکتے ہیں صفت بھی. آپ نے کپڑے کو رنگ کر دیا تو رنگ تبدیل ہو گیا یہ صفت ہے لیکن اس میں آپ کا عین رنگ بھی لگا ہے تو اس میں گویا کہ عین بھی آپ کی شامل ہے. کہ سبگ صار شریکن بنسبت ہی تو یہ شخص شریک ہو جائے گا بنسبت ہی بیٹا اس مثال سبگ کے نسبت سے یا آپ یوں کہیں کہ اس عین کی نسبت سے کما مر و اولا ہونا
یہاں تو بطریق اولا آگے شریک ہوگا. توجہ، پچھلی صورت میں صرف صفت میں تبدیلی کی تھی، یہاں صفت بھی اس میں شامل کی ہے اور عین کو بھی شامل کیا ہے. وَلَوْ كَانَتِ زِيَادَتُ، اگر وہ زیادتی، بیٹا ٹائم مجھے بتا کتنا ہو گیا. وَلَوْ كَانَتِ زِيَادَتُ عَيْنًا مَحْضًا، درس میں بھائی ٹائم پورا ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.